درود شریف الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفریقین من عرب ومن عجم سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے، پر ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ سامعین حضرات، آج ہم اصالِ ثواب کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی آپ کا آنا ہمارا پڑھنا اپنی بارگاہ وچ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وقت بہت تھوڑا ہے، ٹائم ہو چکا ہے دعا کا، 2 منٹ لوں گا آپ کے، تھوڑی سی توجہ چاہیے آپ لوگوں کی۔ سامعین حضرات، اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ بندہ مومن جب نماز پڑھتا ہے، نماز کس کی ہے؟ اللہ کی۔ نماز کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اللہ کے آگے ہم رکوع بھی کرتے ہیں، سجود بھی کرتے ہیں، اسی کے آگے ہم جھکتے ہیں، پھر اسی کی ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی۔ پیو عظیم ہے اور اعلیٰ ہے۔ تو سامعین حضرات، نماز ہم اللہ کی پڑھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی نماز کے اندر بندہ مومن یہ دعا کرتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ چاہیے تو یہ تھا نا بھی آخر میں بھی اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے، اے رب ذوالجلال ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا اپنے لیے دعا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ بندہ مومن دعا کرتا ہے اے رب ذوالجلال ربنا اغفر لی، بخش دے، ولوالدی میرے والدین کو، وللمؤمنین اور سارے مومنہ کو، کب؟ یوم یقوم الحساب، حساب والے دن۔ سامعین حضرات، اس آیت کریمہ کے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو موجود ہیں ان کے لیے بھی دعا کی جا رہی ہے، جو موجود ہیں ان کے لیے بھی دعا کی جا رہی ہے، جو گزر چکے ہیں ان کے لیے بھی دعا کی جا رہی ہے، جو آنے والے ہیں ان کے لیے بھی یہ دعا کی جا رہی ہے۔ تو سامعین حضرات، پھر بھی ہم غافل ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ حضرت یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں انشکر لی ولوالدی وللمؤمنین۔ جب حضرت یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی نے یہ آیت پڑھی نا، تو آپ نے اپنی والدہ سے اجازت لی، امی جان آپ اپنے حق مجھے معاف کر دیں، میں اللہ کو راضی کر لوں۔ آپ مجھے اپنے حقوق معاف کر دیں، میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ والدہ کہنے لگی ابا یزید اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، جا ٹھیک ہے تو اللہ کو راضی کر لے۔ حضرت یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے 12 سال میں نے جنگلوں میں گزارے، اللہ کو راضی کیا، اللہ کی عبادت کی، کھانا نہیں کھایا،
وقتوں سے گزارا کیا، 12 سال میں اللہ اللہ کرتا رہا، 12 سال کے بعد میں دیکھتا کیا ہوں اپنے اندر، میرا اسی طرح دل خالی ہے، مجھے کوئی بھی نفع حاصل نہیں ہوا۔ حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں 12 سال میں نے اللہ اللہ کی، اللہ کا ہی ذکر کیا، اسے رزق نہیں مانگا، اسے یہ نہیں کہا اے رب ذوالجلال مجھے فلانی چیز چاہیے، یہ نہیں کہا، اللہ اللہ کرتے رہے۔ وقت گزر گیا، ذہن میں خیال آیا کیوں نہ اب والدہ سے بھی جا کے مل لوں۔ گھر آئے، صبح کا وقت تھا، ذہن میں آیا ابھی والدہ سوئی ہوگی، جب تہجد کا وقت ہوگا، والدہ روزانہ کا یہی معمول تھا، تہجد کا وقت والدہ اٹھتی تھی اور تہجد پڑھتی تھی۔ انہوں نے باہر انتظار کیا، تہجد کا وقت ہوا، پانی باہر بہنے لگا۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتی ہیں جب پانی باہر آیا تو میں سمجھ گیا اب والدہ نے وضو کر لیا ہے، والدہ نے وضو کر لیا، تہجد کے لیے نماز پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ فرماتی ہے میں نے دروازہ کھڑکایا تو والدہ نے کہا بایزید آگے ہو، دروازہ کھولا نہیں، واز پہچانی، واز بھی نہیں دی، صرف دروازے کی آہٹ سے پہچان لیا والدہ نے، پی بایزید آگے ہو۔ فرمایا امی جان آ گیا ہوں، اللہ کو راضی کر لیا ہے۔ فرمایا امی جان 12 سال میں نے اللہ اللہ کی ہے، 12 سال میں نے اللہ اللہ کی ہے، مجھے کچھ حاصل نہیں ہوا، امی جان اب آپ کے پاس آیا ہوں۔ فرمایا بیٹا اندر آ جاؤ، اندر آئے۔ وقت گزرا، بڑی راتیں آ گئیں، وہ بھی امتحان آ گیا، رات کا وقت تھا، پہلا وقت تھا۔ حضرت بایزید فرماتی ہے میں رات کو سویا ہوا تھا، والدہ کی اچانک آنکھ کھلی، کہنے لگی بایزید پانی مجھے پلاؤ۔ بایزید نے دیکھا بھی پانی گڑے میں نہیں ہے، فرمایا امی جان میں پانی لے کر آتا ہوں، آپ بیٹھیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں پانی لینے کے لیے باہر چل گیا، ایک چشمہ بہت دور تھا، لے جانے کے لیے تھوڑا سا وقت لگ گیا۔ میں جب واپس آیا تو والدہ سو چکی تھی، والدہ سو چکی تھی، تو میں نے والدہ کو بیدار نہیں کیا، پوری رات آپ کے سرانے پیالہ لے کر کھڑا رہا۔ جب تہجد کا وقت ہوا، والدہ اٹھی تو دیکھتی کیا ہے بایزید سرہانے کھڑا ہے۔ والدہ کہنے لگی اے بایزید کیا بات ہے، سرانے کیوں کھڑے ہو؟ بایزید کہنے لگے امی جان آپ نے پانی مانگا تھا، آپ نے پانی مانگا تھا، پانی لے کر آیا ہوں، آپ سو چکی تھی اس لیے میں نے آپ کو بیدار نہیں کیا، آپ کو جگایا نہیں کہ آپ کی نیند میں خلل پیدا نہ ہو جائے۔ فرمایا بیٹا اچھا۔ والدہ نے تہجد پڑھی، نماز پڑھی، دعا کی اے رب ذوالجلال میں اپنے بایزید سے راضی ہوں، میں اپنے بایزید سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ حضرت بایزید فرماتے ہیں والدہ کا یہ الفاظ کہنے ہی تھے جب میں 12 سال کی وہ جو عبادت کی تھی وہ سارا صلہ مجھے اسی دعا میں مل گیا، وہ سارا صلہ مجھے اس والدہ کی دعا کے اندر وہ مجھے اسی وقت حاصل ہو گیا، جو میں منزل طے کرنا چاہتا تھا وہ والدہ کی دعا سے مجھے حاصل ہو گیا۔ تو سامعین حضرات یہ ہے والدہ کا مقام، پھر والدہ کا بہت بڑا مقام ہے۔ آج کل ہم جو ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ مومن دنیا سے چلا جاتا ہے تو 3 چیزیں اس کے لیے نفع کے لیے وہ پہنچتی ہیں۔ فرمایا صدقۃ الجاریہ، علم نافع، ولد ينتفع بها، پھر وہ پیچھے جو صدقہ چھوڑ کر آتا ہے صدقہ کر کے جاتا ہے، اور جو نیک اولاد پیچھے چھوڑ کر جاتا ہے، جیسے آپ ہم جمع ہیں ادھر، کوئی اپنی ہمشیرہ کے لیے، کوئی والدہ کے لیے، کوئی بھابھی کے لیے ادھر آیا ہے دعا کرانے کے لیے، اب ہم ادھر کھانے کے لیے نہیں آئے، ہم ادھر کھانے کے لیے نہیں آئے، نہ ہم نے آپ گھر والوں نے آپ کو کھانے کے لیے بلایا ہے۔ میں آخر میں یہ جملہ کہتا ہوں، نہ کھانے کے لیے آئے ہیں نہ کھانے کے لیے بلایا ہے۔ کھانے والے جو آتے ہیں ان کا ارادہ یہ ہوتا ہے وہ بندہ نیک تھا، وہ بندہ نیک تھا، اسی کے وسیلے سے شاید ہمارے بھی گناہ معاف ہو جائیں۔ بلانے والا کا یہ ارادہ ہوتا ہے جب کوئی بندے ہمارے مہمان آئیں گے ان کی آمین اللہ سبحانہ و تعالی کسی کی آمین قبول کر لے، صرف وقت یہی ہوتا ہے۔ تو سامعین حضرات دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دعا کا ٹائم ہو چکا ہے۔
وقت کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. جی جی اشارہ بھی آپ سمجھ شبا صاحب نے مشورہ کے روزہ تو سجا سر دعا تو سامنے